بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں سازش اور بیرونی مداخلت کی تاریخ پر سلسلہ وار کالم امپورٹڈ یٹ اگین کا آج سنیے 10واں حصہ۔ ذکر ہو رہا تھا غلام ہندوستان میں 89 سالہ امپورٹڈ فرنگی راج کا 1947 تا 1858، جس کے دوران ہماری تقدیر کے فیصلے ہندوستان کی مقبوضہ سرزمین پر نہیں بلکہ انگلستان کے غاصبانہ استعماری یعنی کولونیل ایوانوں میں ہوتے تھے، بند کمروں کے اندر، اونچی دیواروں کے پیچھے، جہاں صرف استعمار کی تاریخ لکھنے والے منشی اور درباری رپورٹرز کو رسائی دی جاتی۔ 18ویں صدی میں لندن پلان والے فرنگی ہماری تقدیر کے فیصلے لے کر ہندوستان آنا شروع ہوئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تباہ کن لندن پلان کی تاریخ میں نہ جائیں تو پھر بھی 19ویں صدی کے 4 سے زیادہ اشروں میں لندن پلانز کی پوری سیریز تاریخ ہند کے صفحات میں محفوظ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلامیان ہند کو گداز المفکر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں دیا۔ علامہ صاحب وکیل تھے، اس لیے خواب کو تعبیر میں ڈھالنے کا فن انہیں آتا تھا۔ مفکر پاکستان کی مسلسل کاوشوں سے تحریک پاکستان کی قیادت حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے آئینی حصار میں آ گئی، جس کا نتیجہ برٹش راج اور ہندو لیڈرشپ کی سازشوں اور گٹھ جوڑ کے باوجود دنیا کے نقشے پر پاکستان کی صورت میں طلوع ہو کر رہا۔ آئیے لندن پلانز میں سے صرف 2 پر نظر ڈال لیں۔ فرنگی راج کا پہلا لندن پلان۔ تقسیم ہند سے 5 سال پہلے یہ مارچ کا مہینہ ہے اور سال 1942۔ دوسری جنگ عظیم جو 1 ستمبر 1939 کو شروع ہوئی تھی میں جرمنی کے فیورر ایڈولف ہٹلر کا پلڑا بھاری تھا۔ اس صدی کی جنگوں کا اصل ایندھن بے شناخت نوجوان فوجیوں کے لاشیں تھے، نوخیز نو عمر نوجوان، حسرت زدہ ماؤں کے ایسے مسخ شدہ غنچے جو گنتی سے ماورا تعداد میں بن کھلے مرجھا رہے تھے۔ لندن پلان پر عمل درآمد کے لیے آنے والے مشن کا سربراہ سر رچرڈ اسٹیفرڈ کرپس جیسا مکار تھا، جس کے سر پر کئی ہیٹ سجے ہوئے تھے، موجودہ استعمار راج کے سب سے تازہ ترین امپورٹڈ شہباز شریف والے ہیٹس کی طرح۔ اس لندن پلان کے 2 بنیادی مقاصد طے کیے گئے۔ پہلا، ہندوستان سے مزید فوجیوں کی بھرتیاں، جبکہ دوسرا مقصد مقبوضہ ہندوستان کے اندر نئے الیکشن کے ذریعے سیلف گورننس کے لبادے میں ڈومینین سٹیٹس دینا تھا۔ یہ پلان آگے نہ بڑھ سکا۔ فرنگی راج کا دوسرا لندن پلان۔ پہلے لندن پلان کے صرف 4 سال بعد لندن سے ہماری تقدیر کا فیصلہ لے کر ایک عدد کیبنٹ مشن برٹش انڈیا پہنچا۔ اس لندن پلان کو ٹرانسفر آف پاور مشن کہا گیا، جس میں لارڈ پیتھک لارنس سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا، اے وی الیگزینڈر فرسٹ لارڈ آف دی ایڈمرلٹی اور سر اسٹیفرڈ کرپس پریزیڈنٹ آف دا بورڈ آف ٹریڈ انگلستان سے غلام ہندوستان میں پہنچے۔ اس وقت کے وائس رائے آف انڈیا لارڈ ویول نے بھی سیاسی ملاقاتوں اور گفتگوؤں میں اس لندن پلان کے فوائد اپنے غلاموں کو بتائے، جن میں یہ بھاشن بھی شامل تھا کہ 3 سطحی حکومتوں میں مسلم اقلیت متعصب ہندو اکثریت کی بالادستی کو قبول کر لے۔ لندن سے آنے والے کیبنٹ مشن پلان کی سٹیم جلد ہی خارج ہو گئی، کیونکہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انڈین نیشنل کانگریس کے حمایت شدہ کسی بھی پلان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ لندن پلان کی اس ناکامی کے نتیجے میں تاج برطانیہ کو لارڈ ویول کی جگہ ہندوستان کے لیے نئے وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو سامنے لانا پڑ گیا۔ اس طرح کیبنٹ مشن والا وہ لندن پلان جو برٹش پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلی کے دور میں بنا، مقبوضہ انڈیا کے مقامی سہولت کاروں اور استعماری فرنگیوں کے اس پلان کا مرکزی نقطہ اور مقصد صرف ایک ہی تھا، یہی کہ ماضی کے حکمران مسلمانوں کو فرنگی راج کی غلامی سے نکال کر متعصب اکثریت یا ہندوتوا راج کے حوالے کر دیا جائے۔ وطن عزیز میں ان دنوں ایک بار پھر لندن پلان کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، وہ بھی ریورس موڈ میں۔ اس وقت ایسے لیڈر پاکستان میں برسر اقتدار ہیں جن کے انتہائی مہنگے پرائم لوکیشن اثاثے اور جائیدادیں سینٹرل لندن، فرانس اور نیو یارک میں ہیں۔ وہ تازہ کیبنٹ مشن کا حصہ ہیں جو ان دنوں خاندان غلامہ کی حیثیت سے آزاد پاکستان سے کیبنٹ مشن لے کر برٹش راج کے کیپٹل میں موجود ہیں، جہاں اس مشن کا مستقل سربراہ پاکستانی عدالتوں سے مفرور تاحیات نااہل سزا یافتہ مجرم ہے۔ پارٹیشن آف انڈیا ایکٹ پچھلی صدی کے چوتھے عشرے میں پاس ہوا، جس کے بعد مطالعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ منظر پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ ایک امپورٹڈ وزیر اعظم نے اپنی کیبنٹ انگلستان ایکسپورٹ کر دی۔ اس کیبنٹ مشن کو پرائیورٹی پر ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا، اس قدر ٹاپ سیکرٹ کہ اس کی فارمیشن میں 12 عدد اتحادیوں کی ٹولی میں سے کوئی ایک کیبنٹ ممبر بھی شامل نہیں۔ حالیہ لندن پلان کے کچھ حصے کرمنل ریکارڈ ہولڈرز بلکہ سنگین جرائم میں انڈر ٹرائل ملزمان نے اپنی زبان سے خود قوم کے سامنے رکھے۔ ان اعترافی پالیسی سٹیٹمنٹس کے 2 حصے قابل توجہ ہیں۔ ایک، براہ راست چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو مخاطب کر کے دی جانے والی سنگین دھمکیاں ہیں۔ دوسرے حصے میں ماڈل ٹاؤن اٹیک کی زبان میں پرامن عوام کو اشتعال دلا کر خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے والے ایکشن ریپلے کا عندیہ شامل ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ سری لنکا کے راجا پکشا خاندان والا پلان ہے، جس کے 4 افراد ملک کے 4 کلیدی عہدوں پر براجمان تھے۔ پہلا بھائی گوٹابیا راجا پکشا صدر،
دوسرا بھائی مہندا راجا پکشا وزیر اعظم، تیسرا بھائی چمل راجا پکشا منسٹر فار ہوم افیئرز، جبکہ چوتھا بھائی باسل راجا پکشا فائنانس منسٹر تھا۔ سری لنکا ماڈل امپورٹڈ حکومت والے شریف خاندان کو کیسے پسند نہ آئے؟ جس خاندان کا بڑا بھائی مفرور مگر ڈی فیکٹو پرائم منسٹر، چھوٹا بھائی فوجداری پرچے میں ضمانت پر مگر امپورٹڈ وزیر اعظم، جس کا بیٹا حاضر ملزم بر ضمانت مگر امپورٹڈ سی ایم پنجاب، چوتھی بڑے بھائی کی بیٹی جو پولیس، رینجرز اور سیکیورٹی پروٹوکول کے مطابق کنوکٹڈ کو پرائم منسٹر ہے۔ پاکستان کی امپورٹڈ کابینہ کے ایکسپورٹڈ کیبنٹ مشن کی 2 کارروائیاں سلیکٹڈ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ پہلی، پاکستان میں آٹا سستا کرنے کے لیے لندن سے انتہائی مہنگے برانڈ کے کپڑوں کی خریداری ہے۔ دوسرے نمبر پر انتہائی خفیہ فیصلے۔ گزشتہ ہفتے کے روز ان خفیہ فیصلوں کا پہلا حتمی سرکاری نتیجہ سیالکوٹ سے موصول ہوا، جہاں پی ٹی آئی کے خالی ہاتھ لیڈروں اور نہتے ورکرز پر سرکاری مشینری، ڈی پی او کی قیادت میں مبینہ طور پر پولیس، ایریل فائرنگ، آنسو گیس شیلنگ، لٹھماری کے زور پر سیالکوٹ جلسہ آرگنائز کرنے والے کارکنوں کو گھسیٹا گیا اور پیٹا بھی گیا۔ لندن پلان کے سرکاری نتیجے کی سیالکوٹ سے وصولی کے بعد امت مسلمہ اور پاکستانیوں کی سب سے معتبر آزادی پسند آواز عمران خان خم ٹھونک کر سامنے آئے۔ امپورٹڈ حکومت کی طرح کنفیوز، چڑے اور الجھے ہوئے نہیں، پرعزم اور سلجھے ہوئے انداز میں قوم کو اعتماد میں لیا۔ قتل کی ایک گھناؤنی سازش کے بارے میں جو پاکستانی تاریخ میں تسلسل سے چلی آتی ہے۔ غیر ملکی منصوبہ سازوں اور اندرون ملک کے سہولت کاروں پر مشتمل قتل کی اس سازش پر عمران خان آن ریکارڈ آ گئے۔ یہ تفصیل جاننے کے قابل ہے۔ کالم امپورٹڈ یٹ اگین یہاں مکمل ہوا۔